السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ آیت نمبر 221 221 سورہ البقرہ تک ہم کر چکے۔ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی الدنیا والآخرتی ویسألونک عن الیتامی، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی یہ یتیموں کے بارے میں تم سے دریافت کرتے ہیں، یعنی صحابہ کرام۔ کہہ دو کہ ان کی خیر خواہی بہتر ہے، اور اگر تم ان کے اور اپنے اخراجات مشترکہ کر لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ کون بگاڑ کرنے والا اور کون اصلاح کرنے والا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا، بلا شبہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ تم مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، یعنی مشرک عورت سے نکاح جائز نہیں، اور ایک مومنہ باندی مشرکہ خاتون سے بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں پسند ہی کیوں نہ ہو۔ اور مومنہ خواتین کو مشرک مردوں کے نکاح میں نہ دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، مومن غلام بھی مشرک سے بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں پسند ہی بہت ہی پسند کیوں نہ ہو۔ یعنی مشرکہ مرد یا مشرکہ عورت یا مشرک مرد خواہ کتنے ہی پسند کیوں نہ ہوں، لیکن ان سے بہتر ہے کہ مومن غلام سے نکاح کر لیا جائے۔ وجہ کیا بتائے گی کہ یہ تو تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ تمہیں اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ تو مشرکین سے مومنین کا نکاح جائز نہیں ہے، اور وجہ بھی حکمت بھی بتا دی گئی کہ ظاہر ہے میاں بیوی ایک دوسرے کی تمام باتوں سے، تمام معاملات سے اور دین سے متاثر ہوتے ہیں، اور اگر مشرکین سے نکاح کر لیا جائے گا تو وہ دین سے پھیر دیں گے۔ پھر فرمایا اور لوگوں کے لیے اپنی آیات واضح طور سے بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ آج کی آیات دیکھتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وہ سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سے محیض یعنی حیض کے بارے میں، یعنی صحابہ کرام سوال کرتے ہیں، اور سوال احتیاط اور تمیز اور تقوی پر مبنی تھا، اور وہ یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ بیوی سے کس حد تک تعلق جائز ہے حیض کی حالت میں۔ حیض جو ہے وہ بہتا ہوا خون جو ہر مہینے عادت کے مطابق بہتا ہے، خود بخود ہر عورت کی عادت دوسری عورت سے مختلف ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ کیونکہ اہل کتاب کے ہاں افراط اور تفرید تھی، نصارہ عورت کو گھر سے الگ کر لیتے تھے حیض کے دنوں میں، اور یہود ہر قسم کا تعلق یعنی جسمانی تعلق بھی جائز سمجھتے تھے۔ تو یہ دونوں یعنی اہل کتاب جو تھے یہود و نصارہ بہت زیادہ افراط اور تفرید کا شکار تھے۔ تو اب اس بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ کل کہہ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا وہ یعنی حیض ازن ایک نجاست ہے، تکلیف کی صورتحال ہے، اور یہ جو ہے ازن ہر اس تکلیف کو کہتے ہیں جو کسی جاندار کو پہنچتی ہے، خواہ جسمانی ہو نفسیاتی ہو۔ چونکہ ان دنوں میں عورت جو ہے وہ ہارمونز کی تبدیلی کی وجہ سے بہت زیادہ مزاج میں تبدیلی محسوس کرتی ہے، اور جسمانی تکلیف اور اریٹیشن کا شکار ہوتی ہے، اور ویسے بھی ان دنوں میں جو ہے وہ جسمانی تعلق میاں بیوی کا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ مرد کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ فَاعْتَزِلُوا، تم الگ رہو نساء عورتوں سے فی المحیض، حیض کے دنوں میں، یعنی حیض کے دنوں میں ان سے جسمانی تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور نہ تم قریب جاؤ ان کے، یعنی یہاں پر قریب جانے سے مراد جماع ہے، حتیٰ یہاں تک کہ یطہرن، وہ پاک ہو جائیں یعنی خون آنا بند ہو جائے۔ فَإِذَا تَطَہَّرْنَ، اور پھر جب وہ پاک ہو جائیں یعنی اہتمام کے ساتھ پاکی حاصل کر لیں، غسل کر لیں، فَأْتُوهُنَّ، تو آؤ ان کے پاس، یعنی پھر تم ان کے ساتھ جماع کر سکتے ہو، من حیث امرکم، جہاں سے حکم دیا تم کو اللہ نے، یعنی جس جگہ سے حیض آتا ہے وہیں سے جماع بھی کیا جا سکتا ہے، دبر سے جماع کرنا جائز نہیں ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب التوابین، پسند کرتا ہے محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے، یعنی اگر کوئی لا علمی میں ایسا گناہ کر چکا تو وہ اب توبہ کر لے اور پاک ہو جائے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور محبت رکھتا ہے اللہ پاک رہنے والوں سے، یعنی اللہ پاک لوگوں سے محبت کرتا ہے، ناپاک نجس لوگوں سے نہیں۔ اب حیض کی حالت میں جو ہے وہ کچھ کیا احکامات ہیں کہ نماز نہیں پڑھ سکتی عورت، لیکن اس نماز کی قضا نہیں کرنی ہوگی۔
روزے نہیں رکھ سکتی لیکن روزوں کی قضا دینی ہوگی، اور طواف بھی نہیں کر سکتی، کعبہ اور مسجد میں ٹھہر بھی نہیں سکتی، قرآن کے ٹیکس کو جو الفاظ ہیں ان کو ڈائریکٹ چھو نہیں سکتی آڑ کے بغیر، عبادت کی غرض سے تلاوت نہیں کر سکتی، حفظ کو دہرا سکتی ہے اور پڑھا بھی سکتی ہے، تعلیم کی غرض سے پڑھا پڑھایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح استحاضہ کی جو بیماری ہوتی ہے جس میں پورا مہینہ ہی خواتین کو خون آتا رہتا ہے، اس میں نماز بھی پڑھنی ہوگی اور روزے بھی رکھنے ہوں گے۔ اس میں جو کہا گیا کہ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جب وہ عورتیں پاک ہو جائیں تو آؤ ان کے پاس جہاں سے حکم دیا تمہیں اللہ نے، یعنی ان کے ساتھ فطری طریقے سے جمع کرو، کیونکہ دوبر سے جمع کرنا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے مرد کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے جو ایسا کام کرے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جائز طریقے سے تعلق قائم کرنا بھی عبادت ہے، کیونکہ اگر وہ حرام تعلق قائم کرتے تو وہ ظاہر ہے حرام ہوتا، تو اس لیے جائز تعلق جو میاں بیوی کا تعلق ہے اس کو بھی عبادت قرار دیا گیا ہے۔ تو دوران حیض خواتین سے علیحدگی کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اس سے مراد جماع سے اجتناب ہے، جیسا کہ بخاری و مسلم کی کئی روایات سے اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں اپنی ازواج کے ساتھ جماع کے علاوہ ہر قسم کا اختلاط روا رکھتے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی اجازت دیتے تھے، چنانچہ ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے وغیرہ کی اجازت تھی، جس سے یہودیوں کے جاہلانہ طرز عمل کی تردید ہو گئی، اور حیض کے بعد جماع کی پابندی ختم ہو جاتی ہے، لہٰذا غسل کے بعد فطری طریقے سے بیوی کے پاس جانے کی اجازت دی گئی۔ غیر فطری طریقہ استعمال کرنا سخت گناہ اور قابل لعنت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نساؤکم، عورتیں تمہاری، حرث لکم، کھیتیاں ہیں تمہاری، یعنی شوہر اور بیوی کا تعلق جو ہے وہ ایک کھیت اور کسان جیسا ہے۔ کسان جیسے اپنے کھیت سے کبھی غافل نہیں ہو سکتا، اسی طرح کوئی شوہر اپنی بیوی سے غافل نہیں ہوتا، اور پھر جو کھیت ہے یہ اہم اور قابل توجہ چیز ہے، اور کھیت کو ہمیشہ آباد رکھا جاتا ہے، اس کی حفاظت اور نگرانی کی جاتی ہے، اور کھیت جو ہے وہ انسان کی خوشی کا باعث ہوتا ہے، اسی لیے عورت کو کھیتی کہا گیا۔ کھیتی ملکیت ہے، کسی بھی وقت اس میں جا سکتے ہیں، بے تکلفی سے، آزادی سے، خود مختاری کے ساتھ، اور کھیت کو ویرانی سے بچایا جاتا ہے، اس کو ہمیشہ سیراب کیا جاتا ہے، اور کھیت میں اگانے کے لیے جاتے ہیں، باغ جبکہ اس کی نسبت باغ میں دل بہلانے کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا بتایا گیا کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، فَأْتُوا حَرْثَکُم، تو آؤ اپنے کھیت میں، اَنَّ شِئْتُم، جہاں سے چاہو تم، وَقَدِّمُوا، اور آگے بھیجو، لِأَنفُسِکُم، اپنے نفسوں کے لیے۔ تو یہاں پر کیا کہا گیا ہے کہ صرف خواہش جسمانی تعلق کی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اولاد حاصل کرنا اصل مقصد ہونا چاہیے، اور پھر جو یہاں کہا گیا کہ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم، اور آگے بھیجو اپنے نفسوں کے لیے، یعنی اولاد کی بھی فکر کرو، اپنے اعمال کی فکر کرو، اپنی آخرت، عبادت اور معاملات پر بھی توجہ دو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّكُمْ، بے شک تم، ملاقوہ، اس سے ملنے والے ہو، یعنی ایک اللہ تعالیٰ سے ایک دن تمہاری ملاقات ہونی ہے، جہاں پر پھر تمہیں ہر بات کی جواب دہی ہوگی۔ تو بیوی کے معاملے میں بھی اللہ کے سامنے جواب دہی ہوگی۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری دے دو ایمان لانے والوں کو۔ تو خوشخبری کیا ہے؟ یعنی نکاح خوشخبری ہے، اولاد ملنا خوشخبری ہے، اولاد کا نیک ہونا خوشخبری ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں جو ہیں وہ خوشخبری ہے، جنت کے درجات بلند ہوں گے، یہ سب خوشخبریاں ہیں، اور مومن کا ایمان ویسے بھی نکاح سے مکمل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر پھر میاں بیوی کے خوبصورت تعلق کو بتایا گیا کہ یہ بڑا ہی جامع اور فکر انگیز انداز ہے۔ کسان اپنی کھیتی سے فصل حاصل کرنے کے لیے اس کی حفاظت، ہر قسم کی احتیاط اور اس کا احترام کرتا ہے، اور وہ اس کو سیرگاہ نہیں سمجھتا بلکہ بہترین فصل حاصل کرنے کے مقصد کو ہی ہمہ وقت سامنے رکھتا اور اس کے لیے پوری کوشش اور محنت کرتا ہے۔ اسی طرح شوہر اور بیوی کا ازواجی تعلق بھی محض نفسانی خواہشات کی تسکین کا ذریعہ نہیں بلکہ نسل انسانی کے فروغ کا ذریعہ ہے، لہٰذا اس مقصد کے پیش نظر شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے ان تعلقات کو قائم رکھنا ہی عاقبت اندیشی اور دانش مندی ہے۔ پھر یہاں پر مومنین کو اگلا حکم دیا جا رہا ہے کہ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور نہ تم بناؤ اللہ کو نشانہ، ڈھال یا ہدف اپنی قسموں کے لیے۔
یعنی اللہ کے نام کی قسم کھا کر غلط کام نہ کرو، یا غلط کاموں کے لیے اللہ کا نام استعمال نہ کرو، اور اللہ کے نام کو استعمال کر کے غلط عہد اور قسم نہ اٹھاؤ، یعنی کہ قطع تعلقی نہ کرو، نیک کام سے نہ رکو، کہ جیسے ہم اکثر غصے میں کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں آج کے بعد تمہیں کوئی بات نہیں سمجھاؤں گا، یا میں تم سے بات بھی نہیں کروں گا، اور مجھے کیا ہے کہ تم جو مرضی ہے کرتے رہو، میں آج کے بعد تمہارے کسی معاملے میں نہیں بولوں گا۔ تو اس طرح اللہ کی کا نام لے کر اپنی قسموں کو آگے رکھ کے یعنی نیکی کے کام سے نہیں رکنا چاہیے۔ ان کے تبرک تم نیکی کرو گے، یعنی قسم اٹھا کے یہ نہ کہو کہ میں اب نیکی نہیں کروں گا، وَتَتَّقُوا، اور یہ نہ کہو کہ اور تم تقوی اختیار کرو، یعنی کہ میں اب تقوی نہیں کروں گا، وَتُصْلِحُوا، اور تم اصلاح کرو، بین الناسی، لوگوں کے درمیان۔ تو یعنی اللہ کی قسموں کو آڑ بنا کے ان تین کاموں سے نہ رکو، یعنی نیکی سے، تقوی سے، اور لوگوں کے بیچ میں اصلاح کروانے سے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ سمیع علیم، سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو اگر کسی نے غلط کام کی قسم کھا لی تو احساس ہوتے ہی قسم توڑ دینی چاہیے اور اس کام کو کر لینا چاہیے جو کہ صحیح ہو۔ تو بات بات پر قسم کھانا بعض لوگوں کی عادت بن جاتی ہے، بغیر کسی ضرورت اور بلا ارادہ قسم کے الفاظ زبان سے ادا ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی بے مقصد اور لغو قسموں پر مواخذہ نہ ہوگا، انسانی اور خاص طور پر جو یہاں پر یہ کہا گیا کہ اس بات کی تلقین کی گئی کہ نیک کام سے باز رہنے کے لیے اللہ کی قسم نہ کھائی جائے۔ غصے اور جذبات میں کبھی انسان بے قابو ہو کر غیر خیر اور فلاح اور نیکی کے کاموں سے اجتناب کرنے کی قسم کھا بیٹھتا ہے، جس پر بعد میں اسے ندامت ہوتی ہے۔ اسی سے روکا جا رہا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اگر کوئی ایسے کام پر قسم کھا لے جس کا کرنا اچھا تھا، بہتر تھا، تو قسم توڑ دے، کفارہ ادا کرے اور وہ کام کر لے۔ اسی سے ملتا جلتا حکم آگے دیا جا رہا ہے کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو، نہیں اللہ تعالیٰ مواخذہ کرے گا، پکڑ کرے گا، سزا دے گا تمہاری لغو کی، فی ایمانکم، تمہاری قسموں کے، یعنی تکیہ کلام کے طور پر جو قسم بات بات پہ اٹھائی جاتی ہے اس پر تمہارا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ وَلَکِن یؤاخذکم بما کسبت، لیکن مواخذہ کرے گا تمہارا بوجہ اس کے جو کمائی کی، قلوبکم، تمہارے دلوں نے۔ تو یعنی جیسے صرف اچھے کام کی نیت کا اجر ملتا ہے، اسی طرح نیت اور دل سے برا سوچنا، ارادہ کرنا، خود بھی برائی میں مبتلا ہونا ہے۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ مغفرت والا، حلم اور بردبار ہے۔ تو بما کسبت قلوبکم، یعنی نیت اور ارادے سے پک کی بات کرنا، اور قلوب کا کسب کیا ہے، صرف سوچ سے اعمال نامہ متحرک ہو جاتا ہے، یعنی جب ہم بری بات سوچتے ہیں تو ظاہر ہے جب برا سوچ رہے ہیں تو پھر کر بھی گزریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اس لیے بری بات سوچنے سے بچنا چاہیے، اور جیسے کہ مایوس ہونا، اور گمان سب سے چھوٹی بات ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ہمیں بتایا گیا کہ بات بات پر قسم کھانا بعض لوگوں کی عادت بن جاتی ہے، اور بغیر کسی ضرورت اور بلا ارادے قسم کے الفاظ سے زبان سے ادا ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی بے مقصد اور لغو قسموں پر مواخذہ نہ ہوگا۔ انسانی کمزوری کے پیش نظر اللہ کی طرف سے یہ رعایت ہے اور رخصت ہے، البتہ جان بوجھ کر ارادے اور شعور کے ساتھ جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے، اور سورہ المائدہ آیت نمبر 89 میں اس کا کفارہ بھی مقرر کیا گیا ہے کہ جس نے جھوٹی قسم جان بوجھ کے کھائی تو وہ اس کا کفارہ کیا دے گا، 10 مساکین کو کھانا کھلانا، یا کپڑے پہنانا 10 مساکین کو، یا ایک غلام آزاد کرنا، یا 3 دن کے مسلسل روزے رکھنا۔ تو یہ جھوٹی قسم کے کا کفارہ ہے۔ اس لیے سوچ سمجھ کر زبان سے الفاظ ادا کرنے چاہیے، اور تاکہ اس کا پھر خمیازہ نہ بھگتنا پڑے۔ تو اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی و من شر لسانی، پناہ مانگنی چاہیے، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتی ہوں اس بات سے، یعنی اپنی زبان کے شر سے اور اپنے نفس کے شر سے، کیونکہ ابھی ہم نے گمان کے بارے میں پڑھا، جب ہمارا نفس برا گمان کرتا ہے، برا سوچتا ہے، تو زبان اسے کہہ بھی دیتی ہے۔ اس لیے برے گمان سے بھی بچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے اپنی زبان اور نفس کے شر سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایمان اور تقوی نصیب فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔